السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 149 اس کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیت کا ایک ریکیپ۔ سابقہ آیت میں کہا یہ گیا کہ جن لوگوں نے شرک کیا وہ عنقریب کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان کے جواب میں اس آیت میں کہا گیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا جس طرح یہ جھٹلا رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ اے رسول، ان سے کہہ دے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے لے کر آؤ۔ تم تو صرف گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہو، تم صرف اندازے لگاتے ہو، کیا سرائیاں کرتے ہو، اٹکل پچو دڑاتے ہو۔ تمہارے پاس حقیقت کا علم نہیں ہے، حقیقت کا علم تو ہم دینے والے ہیں۔ وہ تم اس علم کو لینے کے لیے تیار نہیں ہو اور تم اپنے مذہبی پیشواؤں کے پیچھے چل رہے ہو۔ جو وہ کہانیاں تمہیں سناتے ہیں اس کو تم دین سمجھ لیتے ہو۔ تو تم عقل و فکر سے کام لو، جو حقائق ہم تمہیں بتا رہے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ سابقہ آیت میں کہا گیا۔ بات پیچھے وہی چلی آ رہی حرام اور حلال قرار دینے کی، کہ اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دیں وہ اللہ نے واضح کر دیں۔ اس کے خلاف جیوز نے اپنی طرف سے سرکشی کرتے ہوئے ان کے جو احبار اور رہبان تھے، ان کے مذہبی علماء اور مشائخ، انہوں نے اپنی طرف سے چیزوں کو حرام اور حلال قرار دیا ہوا تھا۔ تو یہ سب سے بڑا شرک تھا، یعنی جو سب سے بڑے شرک ہے ان میں سے ایک یہ شرک تھا، جو جس چیز کا وہ ارتکاب کر رہے تھے اسی کی بات چلی آ رہی ہے، اسی کے تناظر میں، اسی کے جواب میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 149۔ الفاظ ہیں، رسول سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کل، اے رسول ان سے کہہ دے کیا یہ رہا ہے کہ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، دلوں میں پہنچنے والی مستحکم دلیل تو اللہ ہی کی ہے۔ یہ ہے حجت البالغہ، یہ لفظ ہے قرآن کے۔ اللہ کی جو دلیل ہے، اللہ نے اپنی جو دلیل ہے نا، جو قرآن کے اندر ہے، اپنی کتاب کے اندر، اس کو حجت البالغہ کہا ہے۔ یہ حجت دلیل کو کہتے ہیں، بالغہ کہتے ہیں جو پہنچنے والی ہو، ایسی دلیل جو دلوں تک پہنچنے والی ہو، یہ اس کے معنی ہے۔ تو یہاں سے پھر یہ جو بر صغیر کے جو نامور ترین جو عالم ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے اپنی کتاب کا نام حجت البالغہ لکھا۔ اپنی ایک کتاب کا نام انہوں نے یہاں سے یہ لفظ لیا، حجت البالغہ۔ تو ان کی ایک کتاب کا نام ہے حجت البالغہ، اس کے اندر انہوں نے دلائل دیے ہوئے۔ خیر وہ مذہبی چیزیں ہیں۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے علماء نے تو قرآن سے جو اللہ کی دلیل کے لیے جو لفظ آیا، انہوں نے اپنی اس کے نام کے اوپر اپنی کتابیں لکھ دی۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، اور بھی بہت سارے لفظ ہیں جس سے لے کے انہوں نے چیزیں کی، اپنے مذہب کی چیزیں بنائیں۔ تو یہ اس طرح سے چل رہا ہے، قرآن کے ساتھ یہ کیا گیا۔ حالانکہ حجت البالغہ صرف اللہ کی آیات کے متعلق کہا جا سکتا ہے، اس کے اوپر اپنی کوئی چیزیں لا کے اپنی کتاب کا نام لکھ دینا کہ یہ حجت البالغہ ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ بہت بڑے عالم ہیں، اور ہم نے تو مطالعہ پاکستان میں بھی ان کا پڑھا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ اب تو پتہ نہیں اس سلیبس میں اب ہے نہیں، ہمارے بچپن میں تو پڑھایا جاتا تھا مطالعہ پاکستان کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا۔ تو نو ڈاؤٹ کہ وہ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے سنیوں کے بھی وہ امام ہیں، اور شیعہ بھی ان کو مانتے ہیں، یعنی ان کے اندر شیعت بھی تھی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اندر شیعہ عقائد بھی تھے۔ تو یہ چیزیں تھیں ان کے ہاں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی کتاب کا یہ نام رکھا ہے۔
تو یہ پھر ہم اپنے موضوع سے کہیں ہٹ نہ جائیں، یہ بیچ میں ایک بات آ گئی۔ تو کہتا ہے کہ دلوں میں پہنچنے والی مستحکم دلیل تو اللہ ہی کی ہے، اس کے علاوہ اور یہ خصوصیت کسی اور کی نہیں ہو سکتی، انسان کی نہیں ہو سکتی کہ اس کی دلیل وہ حجت ہو اور وہ بالغہ بھی ہو، دلوں تک بھی پہنچے۔ یہ کریکٹرسٹک صرف اللہ کی آیات کا ہے، اس کے دلائل کا ہے، جو آیات مبینات جس کو بولتا ہے قرآن، واضح اللہ کی آیات، اس کے واضح دلائل، تو اس کے لیے یہ بولتا ہے حجت البالغہ۔ اس کے بعد آیت کے آخر میں ہے کہ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، پس اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ضرور ہدایت دے دیتا۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھنے والی ہے، یہ بہت سارے مقامات پر بھی ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہاں اس کے کیا معنی ہیں، کہ پس اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ضرور ہدایت دے دیتا۔ تو اللہ چاہتا تو دے دیتا، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے ہدایت دی ہی نہیں؟ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ہدایت رکھ دی ہے، انسانوں کے اندر نہیں رکھی۔ یہ چیز آپ سمجھ لیں۔ اگر انسانوں کے اندر بھی اپنی ڈائریکشن یا ہدایت ڈائریکشن ہوتی ہے نا، وہ ڈائریکشن انسٹرکشن رکھ دیتا تو انسان بھی پھر جانوروں کی طرح ہی ہوتے۔ پھر جیسے شیر گھاس تو نہیں کھا سکتا، وہ اتنا بڑا جنگل کا بادشاہ ہے، وہ سامنے انگوروں کے خوشے لٹک رہے ہوں، کبھی نہیں کھائے گا۔ وہ خون پیے گا، بمبوڑے گا، نچوڑے گا، گوشت کھائے گا، لیکن کوئی ہریالی والی چیز، کوئی پھل نہیں کھائے گا۔ کیا چیز ہے یہ؟ اس کے اندر اللہ نے ڈائریکشن رکھی ہوئی ہے، نہیں کھائے گا۔ ایسے ہی آپ یہ دیکھیں، بکری ہے، خرگوش ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، یہ گوشت نہیں کھائیں گی، گھاس کھائیں گی۔ کیا چیز؟ اللہ نے ڈائریکشن رکھی ہوئی ہے، اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکے۔ حالانکہ جاندار ہیں یہ چیز، میں جانداروں کی مثال دے رہا ہوں، بے جان کی تو میں مثال ہی نہیں دے رہا، یعنی سورج چاند ستارے ان کی تو میں مثال ہی نہیں دے رہا۔ جانداروں جن کو ایک محدود تھوڑا سا برین بھی دیا ہوا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دی ہوئی ہیں، سننے کے لیے کان بھی دیے ہوئے ہیں، کچھ زبان بھی ہے جس سے وہ آؤ کی آوازیں بھی نکال لیتے ہیں، جانور اپنی مرضی سے کچھ چل بھی لیتے ہیں تھوڑا بہت ایک محدود لیول کے اوپر۔ ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر انسانوں کے اندر یہ ڈائریکشن رکھ دی جاتی تو کوئی شخص غلطی نہ کرتا، وہ تو پھر جانوروں کی طرح ہوتا۔ تو پھر اس میں انسان کے اندر جو ڈائریکشن رکھنی تھی اس نے وہی کچھ کرنا تھا نا، تو پھر اس میں انسان کا کیا کمال؟ وہ تو اللہ نے ڈائریکشن رکھ دی کہ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، غبن نہیں کرنا، رشوت نہیں لینی، یہ تو اللہ نے ڈائریکشن رکھ دی نا، تو انسان نے نہیں کرنا تھا، یہ غلط کام نہیں کرنے تھے، کوئی بدکاری کا کام نہیں کرنا، کسی کو ستانا نہیں ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، کسی کے حصے کا نہیں کھانا۔ یہ ساری چیزیں اگر انسان میں رکھ دیتا تو رکھ سکتا تھا، یہ تو نہیں کہ نہیں رکھ سکتا تھا۔ جس نے اتنی بڑی کائنات بنا دی، انسان کے اوپر کبھی غور تو کریں، کبھی صرف اتنا ہی غور کر لیں کہ ہم اٹھتے ہیں، پانی کا گلاس لیتے ہیں، اپنے منہ سے لگا کے پی لیتے ہیں، اتنی چیز میں یہ ہاتھ ہے، اس کو ہم حرکت کر رہے ہیں، یہ آنکھیں ہیں، جیسے چاہتے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کبھی اس کے اوپر غور کیجیے، یہ روٹین کی چیزیں ہیں اس لیے ہمیں محسوس نہیں ہوتی، لیکن کبھی غور کریں کتنی بڑی چیزیں ہیں یہ، کتنی اتھارٹی دی ہوئی ہے انسان کو، کتنی پاور دی ہوئی ہیں۔ چھوٹے پیمانے کے اوپر انسان کو ایک محدود لیول کی خدائی دی ہوئی ہے، جو چاہے وہ کرے، جو چاہے وہ کرے، کتنا بڑا اختیار دیا ہوا انسان کو۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک محدود لیول کے ہیں یہ چیزیں، اللہ کے حساب سے ایک محدود ہے، لیکن انسانوں کے اعتبار سے تو وہ بہت زیادہ وسیع پیمانے کے اوپر اس کو اتھارٹی دی ہوئی ہے، وہ جو چاہے کرے۔ کبھی ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ
کہ کسی نے غلط کام کیا ہو تو اس کا ہاتھ اسی وقت پتھر کا بن جائے. ارادہ اختیار دیا ہوا ہے. یا وہ کوئی غلط کام کرے ہی نہ، تو وہ چاہتا تو یہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن پھر اس میں انسان کا اپنا جوہر، اپنی محنت، اپنا اس کا جو ایک چیز تھی نا جس کے اوپر اس کو اجر ملنا، وہ نہیں ہونا تھا. پھر ٹھیک ہے نا، ایک بکری دودھ دے رہی ہے تو وہ تو اس نے دینا ہے. ایک گائے دودھ دے رہی ہے، وہ کہاں لے کے جائے گی دودھ؟ اس نے دینا ہی دینا ہے. اس میں گائے کا کیا کمال ہے؟ کریٹر نے بنایا ہی ایسا اس کو کہ اس نے دینا ہی ہے دودھ، وہ کہاں لے کے جائے دودھ؟ اصل یہ چیز ہے کہ انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے، یہ چاہے تو اچھے کام کرے، چاہے تو برے کام کرے. اس ارادے کے ساتھ اگر وہ اچھے کام کرتا ہے تو اب اس کی ویلیو ہے. یعنی یہ چاہتا تو کسی کی گردن کاٹ کے اس کی پیسے لوٹ لیتا، لیکن وہ اس کے پاس موقع ہونے کے باوجود اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے یہ نہ کرنے کی یا اچھا کرنے کی ویلیو ہے. اگر یہ ہوتا ہی بے بس کہ یہ کچھ کر ہی نہ سکتا تو پھر وہ جو مرضی کہتا رہا، جی میں نے جی بہت اچھا کام کیا ہے، میں نے تو ایسا کوئی غلط کام کیا ہی نہیں. کیونکہ وہ غلط کام نہ کرنے کی اس کے اندر چیز رکھ دی گئی تھی، اب وہ نہیں کر رہا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ارادہ اور اختیار ہونے کے باوجود اگر نہیں کر رہا تو اب ویلیو ہے. اب ویلیو ہے. دیکھیں نا، ایک شخص ہے جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، دولت ہی نہیں ہے، وہ کسی ضرورت مند کے لیے کیا دے گا؟ وہ ویلیو تو اس کی ہے نا جس کے پاس دولت ہے، وہ چاہے تو اپنے لیے خرچ کرے یا جمع کرے یا اس میں اضافہ کرے. لیکن اگر وہ اس میں سے کچھ نکال کے ضرورت مندوں کو دے دیتا ہے، اس نے اپنا ارادہ اور اختیار استعمال کیا اور ضرورت مندوں کو دے دیا، اب اس دینے کی ویلیو ہے اللہ کی نظر میں. یہ باریک فرق ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ضرور ہدایت دے دیتا. ہدایت دی اس نے اپنی کتاب کے اندر، لیکن انسانوں کے اندر نہیں رکھی. کائنات کی ایک ایک چیز کے اندر، چاہے وہ جاندار ہے چاہے وہ بے جان ہے، اس کی ڈائریکشن، اس کی ہدایت موجود ہے، اس نے رکھ دی ہے. اس نے رکھ دی ہے، لیکن انسانوں کے اندر نہیں ہے. جانداروں میں یہ جانوروں میں بھی رکھ دی ہے، کائنات کی بے جان چیزوں میں بھی، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، سب میں رکھ دی ہوئی. سورج اپنی اس کی وہ جو ڈائریکشن ہے اس کے مطابق گھوم رہا ہے، اپنے مدار میں سفر کر رہا ہے. زمین اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے، اسی سپیڈ کے ساتھ، اسی توازن کے ساتھ جو اس کا رکھ دیا گیا ہے، ذرا بھی چینج نہیں کرتی، ورنہ دنیا فنا ہو جائے. جانور ہیں وہ بھی جو ہدایت رکھ دی ہے اسی کے مطابق وہ کھا پی رہے ہیں، اسی کے مطابق ان کی انسٹنکٹ ہے. اللہ نے انسانوں کو یعنی جانوروں کو انسٹنکٹ دی ہے جس کے اوپر وہ چل رہے ہیں، جس طرح وہ بولتے ہیں، جس طرح ان کی ہیبٹس ہوتی ہے، جس طرح وہ کھاتے ہیں، جگالی کرتے ہیں، یہ انسٹنکٹ ہے ان کی. انسانوں میں اللہ نے انٹلیکٹ رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کو ارادہ اور اختیار کی آزادی دی ہوئی ہے، قوت دی ہوئی ہے، اختیار دیا ہوا ہے. یہ بہت بڑا اختیار ہے، اس لیے یہ جواب دہ ہے. ادروائز یہ جواب دہ نہیں ہے. پھر جیسے ایک سانپ جواب دہ نہیں ہے کسی کو ڈسنے کے اوپر، تو اس کے لیے کوئی سزا ہے کہ اس نے کیوں ڈسا ہے؟ کیونکہ اس کی انسٹنکٹ ہے ڈسنا. وہ اگر کسی کو ڈس لے تو اس کو سزائے موت نہیں ہو جائے گی، یا وہ اللہ کے ہاں زندہ ہو کے نہیں جائے گا تو اس کو کچھ عذاب ہوگا سانپ کو. انسان کے لیے یہ چیز ہے کہ اس کو ارادہ اختیار دے کے اس کے لیے آخرت میں قیامت رکھی ہے، دا ڈے آف ججمنٹ، کہ اس میں اس کا فیصلہ ہوگا کہ ہم نے اس کو ارادہ اور اختیار دیا، اس نے ہماری ڈائریکشن جو کتاب کے اندر ہم نے دی اس کے مطابق اس نے زندگی گزاری تو آج یہ کوالیفائی ہے، اگر نہیں گزاری تو آج یہ ڈسکوالیفائی ہو گیا، جہنم جائے گا. یہ انسانوں کے لیے ہے. تو ڈائریکشن انسانوں کے اندر نہیں ہے، کتاب کے اندر ہے.
یہ باریک فرق آپ نے سمجھنا ہے. اس بات کو قرآن کریم یہاں پر یہ لا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی تمہیں زبردستی ہدایت دے دیتا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ تم پر جبر کر کے زبردستی تمہیں ہدایت ٹھونس دیو اور تم اسی کے اوپر چلتے چلے جاؤ. تو ٹھیک ہے، پھر تم نہ جھوٹ بولتے، نہ کوئی غلط کام کرتے، نہ کسی کا کوئی حق کھاتے، تو اس میں پھر تمہارا کوئی کمال نہیں ہونا تھا. یہ چیز سمجھ لیں. تو بڑی اہم یہ آیت ہے. چھوٹی چھوٹی بعض دفعہ آیات ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر بہت بڑا لیسن ہوتا ہے. تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.